ڈونلڈ ٹرمپ کی یورپ کے لیڈروں پر سخت تنقید آئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ یعنی امریکہ اور یورپین یونین کئی محاذوں پر ایک ساتھ اکٹھے نظر آتے ہیں، خاص طور سے جب آپ نیٹو کی بات کر لیں یا جو اسرائیل کا معاملہ ہو، اسرائیل فلسطین والے معاملے پر۔ اور اسی سے کہیں نہ کہیں اب یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ امریکہ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کئی بار ایسے بیانات دے چکے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یورپی جو لیڈران ہیں ان کے ساتھ ان کی جو ہے بات بن نہیں رہی ہے، یا تو ان کی مرضی کے مطابق چل نہیں رہے ہیں۔ آپ نے حالیہ دنوں میں دیکھا کس سے ڈونلڈ ٹرمپ کا یوکرین کو لے کر کے یا ولادیمیر زیلنسکی کو لے کر کے رخ بالکل الگ ہے، جبکہ یورپین یونین ہے ان کا رخ بالکل الگ ہے۔ تو یہ جو سخت تنقید آئی ہے ٹرمپ کی، یورپی رہنماؤں کو کمزور تک قرار دے دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپی لیڈران کو کمزور تک کہہ دیا ہے۔ امریکہ اور اس کے قدیم ترین اتحادیوں کے درمیان یہ جو خلیج ہے، کیا یہ مزید بڑھتی جا رہی ہے؟ اور اگر بڑھتی جا رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا جیو پولیٹیکل جو ابھی حالات ہیں اس میں یہ ایک بڑا چینج لائیں گے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپ کو زوال پذیر اور کمزور قرار دیتے ہوئے اس کی امیگریشن اور یوکرین پالیسی پر سخت تنقید کی ہے۔ اب سوچیں دونوں طرف سے، ایک تو یہ کہ امیگریشن پالیسی کو لے کر کے بھی، اور ساتھ ہی ساتھ جو یوکرین والے معاملے پر جو بھی یورپین یونین کا جو سٹینڈ ہے اس پر بھی بہت گہرا انہوں نے ایک تصور کیا ہے، اور وہ کہہ دیا ہے کہ یورپ کے جو لیڈر ہیں وہ کافی کمزور ہیں، وہ سیاسی طور پر بہت زیادہ درست آنا چاہتے ہیں نظر، لیکن وہ کمزور ہیں۔ یہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں۔ ٹرمپ کے بیانات گزشتہ ہفتے ان کی انتظامیہ کی نئی قومی سلامتی حکمت عملی میں یورپی اتحادیوں پر کی گئی غیر معمولی تنقید کا تسلسل ہیں۔ یعنی ان کے بیان یہ پہلی بار نہیں ہے بلکہ کنٹینیوٹی میں ہے۔ وہ کئی بار اس طرح کے بیان دے چکے ہیں جس میں جو یورپی لیڈرز ہیں ان کے ساتھ ان کی کہیں نہ کہیں جو ایک دوری ہے یا ناراضگی ہے جو صاف طور سے عیاں ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ تنقید کا لگاتار جاری ہے۔ ٹرمپ نے جنگ سے تباہ شدہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی پر زور دیا کہ وہ روسی حملے کے باوجود انتخابات کرائیں، اور یہ بھی کہا کہ روس کو برتری حاصل ہے۔ یہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ روس کو برتری حاصل ہے۔ ٹرمپ نے یہ کہتے ہوئے کہ روس کو برتری حاصل ہے اور طاقت کی جیت ہوتی ہے، یہ اشارہ بھی دیا کہ امریکہ یوکرین کی حمایت سے دستبردار ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑا چینج ہے۔ یہیں سے بات سامنے آتی ہے کہ کیا نیٹو یا زیلنسکی کو ملنے والی جو حمایت ہے، چاہے وہ امریکہ کی حمایت یا پھر یورپی یونین ملکوں کی حمایت، کیا اس میں اب ایک چینج آ رہا ہے؟ چونکہ اس بیان نے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے، ان کے اس بیان نے واشنگٹن اور یورپ کے درمیان موجودہ تناؤ کو کم کرنے کی بجائے اسے اور زیادہ بڑھا دیا، بلکہ اس کو اگلی سطح پہ لے گئے۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ہفتے امریکہ نے ایک قومی سلامتی کی رپورٹ جاری کی تھی جس میں یورپ پر اقتصادی اور ثقافتی بنیادوں پر سخت تنقید کی گئی تھی۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس بات کو ڈونلڈ ٹرمپ کسی ایک موقع پر یا ایک بار کہہ چکے، کئی بار انہوں نے ایسا اشارہ دیا ہے۔ اور یہ جو رپورٹ آئی تھی، ابھی جو شائع ہوئی تھی رپورٹ، اس میں جو دستاویز تھا اس دستاویز میں خبردار کیا گیا کہ اگر یورپ نے اپنی حکمت عملی تبدیل نہ کی تو اسے نابود ہو جانے جیسے نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ کیا ہے یہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اور یورپی یونین کا رد عمل، یورپی کمیشن کے ایک ترجمان نے یورپی رہنماؤں کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ خطہ یوکرین کی جنگ اور ٹرمپ کی تجارتی پابندیوں جیسی چیلنجوں کے باوجود یورپی اتحاد کے لیے پرعزم ہے۔ جرمنی کے چانسلر فریڈریش میرس نے امریکی سیکیورٹی منصوبے کے کچھ حصوں کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ یعنی یہاں بھی کہیں نہ کہیں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ایک دوسرے میں یہ بات بن نہیں رہی ہے۔ میرس نے کہا ہے کہ امریکہ کی نئی قومی سلامتی کی حکمت عملی میں ایسے حصے شامل ہیں جو یورپی نقطہ نظر سے ہمارے لیے ناقابل قبول ہیں، ہم اسے ایکسپٹ نہیں کر سکتے۔ میرس نے یہ بھی کہا کہ یورپ کو امریکہ پر اپنا انحصار کم کرنا ہوگا۔ میرس نے یہ بھی کہا کہ یورپ کو امریکہ پر اپنا انحصار کم کرنا ہوگا۔ اس کا یہ مطلب ہے، اس کے صاف معنی ہے کہ آخر کیا یورپ کچھ زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو گیا امریکہ پہ، اور کیا اس وجہ سے امریکہ کی طرف سے اس طرح کی باتیں سنائی جا رہی ہیں یورپ کو؟ اگرچہ میرس نے امریکی حکمت عملی کی کچھ حصوں کو مسترد کیا، مگر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس حکمت عملی کا عمومی رخ حیران کن نہیں، کیونکہ دستاویز کی بہت سی باتیں وہی ہیں جو امریکی نائب صدر جے ڈی وینس رواں سال فروری میں میونخ سیکیورٹی کانفرنس جو ہوئی تھی اس میں پہلے ہی کہہ چکے ہیں۔ تو اب جو یہ سٹینڈ سامنے آیا ہے، ایک طرف امریکہ یہ کہہ رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یورپ کے لیڈرز جو وہ کمزور ہو گئے ہیں، ان کی کمزوری جھلک رہی ہے۔ یوکرین کو لے کر کے جو امریکہ کا سٹینڈ ہے، جو امریکہ کا رخ ہے، اس میں
امریکی رخ اور یورپ کا رخ، یورپ کے ممالک کا رخ وہ بالکل الگ الگ ہے. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی ایک بار جب لائیو ایک پریس کانفرنس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا تھا زیلنسکی کو کہ آپ کو وار بند کرنا چاہیے، یو شوڈ اسٹاپ ناؤ. لیکن پھر کیا ہوا؟ یورپ کے کئی ممالک ہیں جو زیلنسکی کی حمایت میں لگاتار وہ باتیں بھی کر رہے ہیں اور اس پہ اقدامات بھی کر رہے ہیں. اب جرمنی چانسلر سے کہا ہے کہ اس حکمت عملی کا کچھ حصہ قابل فہم ہے، کچھ سمجھ میں آنے والا ہے اور کچھ ہمارے لیے یورپی نقطہ نظر سے ناقابل قبول ہے. انہوں نے مزید کہا کہ مجھے امریکیوں کے اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے نظر آتی ہے کہ وہ اب یورپ میں جمہوریت کو بچانے کی کوشش کریں. اگر اسے بچانے کی ضرورت ہوئی تو ہم خود ایسا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہی وہ باتیں ہیں جو صاف طور سے بتاتی ہیں کہ امریکہ اور جو یورپ کے ممالک ہیں ان کے بیچ جو دوریاں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. یعنی کہ جو دوست ممالک ہیں ان میں اب ایک خلش بڑھتی جا رہی ہے.